السلام علیکم ناظرین۔ آج میں پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے مابین ایک مذاکراتی راؤنڈ کا پہلا راؤنڈ ہوا، جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر نسخہ دے دیتا ہے کہ 10 سے 12 دن کے بعد دوبارہ آ کر چیک کروانا ہے، تو وہ پوزیشن ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم باہر آئی اور انہوں نے آ کر اعلان کر دیا جی کہ دوبارہ ہم 2 جنوری کو ہم دوبارہ مذاکرات کریں گے۔ اس وقت حکومت کے اوپر بیرون ممالک کا بہت زیادہ پریشر ہے، لیکن اس پریشر سے پاکستان تحریک انصاف ٹھیک سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔ اس حوالے سے کچھ خبریں میرے پاس میں آپ تک شیئر کرتا ہوں کہ صافی صدیق جان نے دعویٰ کیا کہ حکومت پاکستان کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی منتیں کر رہی ہے کہ کسی طرح ٹرمپ کی تقریب میں ہمارے وزیر اعظم یا ہمارے وزیر خارجہ کو بھی بلایا جائے، مدعو کیا جائے۔ یہ صافی صدیق جان کا دعویٰ ہے۔ دوسری طرف عارف علوی صاحب نے، جو پاکستان کے سابقہ صدر گزرے ہیں اور پی ٹی آئی رہنما ہیں، انہوں نے یہ بیان جاری کیا کہ مذاکرات میں عمران خان کے ہاؤس اریسٹ کی بات نہیں بلکہ ان کی رہائی کے لیے بات کرنی چاہیے۔ یعنی اندر خانہ یہ گیم چل رہی ہے کہ عمران خان کو ہاؤس اریسٹ کیا جائے۔ تیسری اہم خبر یہ ہے کہ صاحبزادہ عامر رضا نے آج مذاکراتی کمیٹی میں جب حکومت کے ساتھ بیٹھک ہوئی تو اس میں اسحاق ڈار نے جب یہ کہا کہ آپ نے 26 نومبر کو لاشوں کا بیانیہ بنا کر ملک کا نام بدنام کیا ہے، تو اس میں صاحبزادہ عامر رضا صاحب نے اور علامہ ناصر عباس نے یہ جواب دیا ہے کہ آپ نے لاشیں گرائی ہیں تو ہم نے بیانیہ بنایا ہے، اگر آپ لاشیں نہ گراتے، ایسے حالات نہ کرتے تو ملک کا نام بدنام نہ ہوتا۔ اگلی اہم خبر یہ ہے کہ سجاد برقی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے امریکہ کے صدر ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے جی رچرڈ گرنیل سے۔ رچرڈ گرنیل کا آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اس نے مکمل فوکس رکھا ہوا ہے پاکستان کے اوپر اور پاکستانی سیاست کے اوپر اس نے بڑی گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ تو رچرڈ گرنیل صاحب نے سجاد برقی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میری ملاقات ہوئی ہے رچرڈ گرنیل سے، اسے ساری صورتحال میں نے بتائی ہے، اس نے ہر چیز کو پرسنلی لیا ہے اور پوری وثوق کے ساتھ انہوں نے کہا اس نے سجاد برقی صاحب نے کہ خان صاحب انشاءاللہ 20 جنوری سے پہلے رہا ہو جائیں گے۔ اگلی چیز یہ ہے جی کہ رچرڈ گرنیل نے مطالبہ کیا ہے ایلون مسک سے۔ ایلون مسک جو ایکس کا مالک ہے اور اس وقت ایک سٹار لنک لانچ کر رہا ہے، جس کا ڈائریکٹ یعنی یہ انٹرنیٹ سے آؤٹ سائڈ ہو جائے گا، جہاں پر نیٹ بند ہو جاتا ہے، ایکس بند ہو جاتا ہے، تو سٹار لنک کے ذریعے وہاں پر وی پی این کے بغیر بھی ایکس کی اپروچ ہو جائے گی۔ تو اس نے مطالبہ کیا ایلون مسک سے کہ آپ نے سٹار لنک کے لیے پاکستان کو بھی اپنی لسٹ میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے جی کہ پاکستان میں جو انہوں نے فوجی عدالتوں نے فیصلہ سنایا ہے 10 لوگوں کے خلاف، 25 لوگوں کے خلاف، کسی کو 10 سال، 8 سال، 5 سال، 2 سال، 3 سال اس طرح سزا دی ہے۔ اس پر پہلے یورپی یونین کا سخت ترین رد عمل ہے اور برطانیہ کا بھی سخت ترین رد عمل آ گیا کہ پاکستان عالمی قوانین کو مسلسل بلڈوز کیے جا رہے ہیں اور ان کو اس چیز کے اوپر دیکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد اگلی چیز نصرت جاوید جو صحافی ہے، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نصرت جاوید ایک پرو نون لیگ صحافی ہے۔ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سجاد برقی کے علاوہ ایک اور صاحب امریکی نامزد وزیر خارجہ مارکو روبیو کو ملے ہیں۔ بقول ان کے سامنے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اپنے سٹاف کو ہدایت کی ہے کہ امریکہ میں پاکستانی سفیر سے پوچھا جائے کہ وہاں عمران خان اور اس کی جماعت کے ساتھ کیا چل رہا ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہ آج کی خبر ہے اور ساری ابھی یہ خبریں آئی ہیں تو میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں، تو ان کو انشاءاللہ بلاگ تیار کر کے میں صبح اپلوڈ کر دوں گا۔ چیزیں یہ ہے کہ اس وقت حکومت کے اوپر بہت زیادہ بیرونی پریشر ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو باہر موجود لیڈرشپ ہے وہ اس چیز کو صحیح یوٹیلائز نہیں کر سکی ہے۔ انیس شہید سے جو کوٹلی ستیاں کا لڑکا جو ڈی چوک میں شہید ہو گیا تھا، اس کے کیس کی پیروی کرنے والا اس کا بھائی اور اس کے کزن کو اٹھا لیا گیا تھا۔ آج انہیں عدالت میں پیش کیا گیا سفید کپڑوں میں ملبوس لوگوں نے کہ ہم نے یہ بیان دلوایا کہ بھئی ہم نے 22 کی درخواست نہیں دی۔ وہاں پر پارٹی مکمل خاموش ہے۔ ملک ادریس جو ڈی چوک میں گولی لگنے سے زخمی ہو گئے تھے اور پشاور میں علاج کے دوران زخموں کی تاب نہ لا کر آج اپنے خالق کی حقیقی سزا ملے، کوئی پاکستان تحریک انصاف کا نمائندہ ان کے جنازے میں بھی نہیں گیا۔ اور کل جو پیٹیشن لگی ہوئی تھی ہائی کورٹ میں، عدالت میں انہوں نے دی تھی بیرسٹر گوہر کی مدعیت میں، وہاں پر بھی بیرسٹر صاحب غیر حاضر رہے۔ یہ اس ٹائم ان کی کوشش یہی ہے کہ ہم کسی طرح 26 نومبر سے توجہ ہٹائیں، کیونکہ عالمی پریشر بہت زیادہ ہے۔
تو اس وقت پی ٹی آئی کی جو باہر موجود لیڈرشپ ہے وہ اس چیز سے سارا دھیان 26 نومبر سے ہٹا کر وہ اپنے ایک مذاکرات کھیلنا شروع کر دیے، لیکن ان مذاکرات سے نکلنے والا کچھ بھی نہیں ہے، یہ پیچھے ہٹ جاتے تو بہتر تھا، لیکن اگر آگے بھی گئے ہیں تو اپنے مطالبات سے پیچھے میں ان کے کچھ مطالبات میں جان نظر نہیں آ رہی ہے۔ حکومت کے ساتھ کھل کر نہیں بات کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارے یہ 2 مطالبات ہیں، خان صاحب کی رہائی اور سیاسی قیدیوں کی رہائی، اور اس کے بعد 26 اور 9 مئی کے اوپر جوڈیشنل کمیشن بنانا۔ تو صورتحال اب کس طرف جا رہی ہے اب دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھیں، میں بھی دیکھتا ہوں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔